सी कराहत है कि ना, कराहत भी अगर औरत को आती है तो मर्द उसका मालिक नहीं बन सकता, मना किया। पहली वो 4x4 में उसने मर्दों को कहा है कि ताबा, जो तुम्हारी मर्जी की औरतें उनसे शादी करो, वहां औरतों को मर्दों को कहा है, यहाँ औरतों को कहा है कि तुम्हें भी मुकम्मल हक है, जो तुम्हें पसंद हो उससे तुम शादी करो। और इसके बाद ये फिर आगे कहा है कि वह आतुन्निसा सदका तो हन्ना, ये वो महर से रिलेटेड आयत है कि जब तुम उसे वो दे दो तो उसमें जो है वो उनको प्लेजेंट तरीके से, फेवरेबल तरीके से रहो। तो ये एक तो निकाह में उसने कहा है कि उसकी एज होनी चाहिए बालग, और दूसरा मुकम्मल तौर पर जो है वो उसको वो हक दिया है कि वो उसमें करे। और उसमें ये कहा है कि जो उनको खवातीन को तुम दे दो तो वो उनको दिल से दो, और फिर वो तुम उसमें अगर तुमने ढेर भी दे दिया सोने का तो वापस नहीं तुम दे सकते। इसके बाद जहां उसने औरतों बच्चियों को मुकम्मल हक दिया है कि वो अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं, कुरान ने उसमें भी बहुत बैलेंस रखा है। अब उसने ये औलाद को भी कहा है कि वो माँ बाप की शुक्रगुजार रही, और ये कुरान हकीम की आयत है। ये कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है, तो अब जो बच्चे हैं उनको अपने वालिदैन का शुक्र अदा करना चाहिए, उनका मशकूर होना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बच्चों के लिए भी जो है वो नौजवानों के लिए ये भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। ये सूरा लुकमान की आयत नंबर जो है वो 7 है। और फिर आगे फिर कहा है वबिल वालिदैन एहसाना, कि वालिदैन से तुम एहसान करो, कोई उनके साथ जो है वो इस तरह से वो गलत पेश ना हो। और बल्कि आगे फिर ये आयत ये 17/23 इसमें भी वो ये कहा है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो और अल्लाह ताला से भी उनके लिए दुआ गो रहो। तो ये चीज़ भी है कि वालिदैन का भी औलाद को शुक्रगुजार होना चाहिए। वालिदैन उनको बड़ी मुश्किल से पालते हैं, कुरान हकीम ने इस चीज़ का भी जिक्र किया है। और वालिदैन को कहा है कि वो भी औलाद की जो है वो रज़ा और उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें, तो बड़ा एक बैलेंस चीज़ है। और ये वही वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए है कि वो अपने वालिदैन के लिए दुआ करें कि जब वो करें कि अल्लाह ताला के मेरे वालिदैन के साथ भलाई करो, और जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाएं तो फिर अल्लाह ताला से भी दुआ करो कि अल्लाह ताला उन पे भी फजलो करम करे, और आप भी उनसे कोई सख्ती से ना बोलो, उफ़ुं वला तनहार, उनको झिड़की से सख्ती से माँ बाप से बात ना करो। तो ये भी औलाद के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। इसके बाद फिर वो मियाँ बीवी की वो मिसाल के, एक तो अल्लाह ताला ने उनको जो है वो कहा है कि दोनों के हकूक़ और फ़राइज़ का जिक्र किया, और फिर इसके बाद कहा है कि वो एक दूसरे के ज़ौज हैं। निसाउकुम हुन्ना लिबासुन, वो एक दूसरे के लिबास हैं। अब ज़ौज जो होता है वो पेयर, ज़ौज उसको कहते हैं कि उसमें से अगर एक चीज़ भी ना रहे तो दूसरी बेकार हो जाएगी। जब पेयर होगा तो वो चीज़ कंटिन्यूसली चलेगी। और कायनात में तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ पेयर से रखी है, जीन्स, क्रोमोसोम, हर चीज़ पता नहीं कहाँ से। और मर्द और औरत को इसलिए ज़ौज बनाया, जोड़ा, दोनों की अहमियत बराबर है। जोड़े में दोनों चीज़ों की इक्वलिटी होती है, दोनों की इंपॉर्टेंस एक जैसी होती है। और फिर ये कहा कि उसने जब दिलों में, एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, यानी जोड़ा बनाया और एक दूसरे के दिलों में मवद्दत और रहमत पैदा कर दी है। और आयत का इख्तिताम किया ला आयात लिकौम यतफक्करून, ये आयत उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, आंखें बंद करके ना पढ़ के चला जाए, खड़े हो जाएं, सोचें कुरान क्या कह रहा है, यतफक्करून, थिंक, सोचें। तो ये बड़ी अहम उसने इसमें एक बहुत बड़ा जो है वो प्रिंसिपल कुरान हकीम ने बयान कर दिया। इसके बाद जो औरतों की जो है वो ज़ेब व ज़ीनत के बारे में आयत है, इस पे भी बड़े एतराज़ात होते हैं। तो कुरान हकीम ने इस पे बड़ा जो है वो बयान किया है। ये कि पहले तो उसने अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए लिबास जो है वो उतारा है, और इसमें लिबास जो है वो सिर्फ लिबास आपके जिस्म को कवर नहीं कर रहा, बल्कि वो उसमें तुम्हारे लिए जो है वो जीनत भी है, खूबसूरती भी है, वो सिर्फ जो है वो कवर करने के लिए नहीं है। और फिर जिसमें एक अहम चीज़ यह है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक हदूदुल्लाह मुतय्यन कर दी है, एक हद है, ये हम कर सकते हैं, हदूद, बाउंड्री लाइंस। उन बाउंड्री लाइंस के अंदर जो मर्जी करें, उन बाउंड्री लाइंस के अंदर मजीद बाउंड्री लाइंस नहीं है। और यही अल्लाह ताला ने कहा है कि कुल
من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پوچھو کون ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں زینت کی حلال کی ہیں، کون ہے جو اس کو حرام کرے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے کون ہے، اور ہمارے وہ بڑی بڑی لمبی لمبی لسٹیں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کون بتاؤ؟ اللہ نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں، جو حرام کر دی ہیں قرآن حکیم میں وہ بتا دی ہیں کہ یہ حرام، باقی اس نے کہا ہے ٹھیک ہے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چلا جائے۔ تو یعنی زیب و زینت جو ہے یہ بھی عورت کا حق ہے، اور اس میں جو باقی جو ریسٹرکشن ہے کہ وہ جہاں پہ اپنی زینت کو دوسروں کی نمائش کے لیے استعمال نہ کریں، اور یہ سورہ نور کی آیت 31 ہے اور سورہ احزاب کی 33 کہ جس میں وہ پردے کی جب بات آئے گی تو اس میں وہ بتائیں گے وہاں پہ ریسٹرکشن ہے، وہ منع ہے۔ اس کے بعد عورت کی گواہی، اس پہ بڑا آتا ہے جی عورت کی آدھی گواہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ جو آیت جس کا یہ تھوڑا سا میں نے ٹکڑا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی، یہ بلکہ قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت ہے، یہ جو 282 آیت ہے سورہ بقرہ کی، یہ سب سے لمبی آیت ہے قرآن پاک کی، اور اس میں ذکر ہے لین دین کا کہ جب تم لین دین کرو تو اس وقت جو ہے وہ تم یہ کرو، اور اس میں یہ کہا گیا کہ لین دین کرو تو ایک مرد جو ہے اس کو گواہ بنا لو، اور اگر دو مرد اور مرد ایک نہ ملے تو دو عورتیں گواہ بنا لو، اور ساتھ وہ بتا بھی دیا کہ دو کیوں، کہ اگر ایک بھول جائے یا وہ اپنے بات نہ کر سکے تو دوسری اس کو یاد کرا دے، اور یہ بالکل سائیکالوجی کے مطابق بالکل درست ہے۔ قرآن نے عورتوں کو پریویلیج دیا ہے، مرد کو پریویلیج نہیں ہے۔ آج کے پڑھی لکھے دور میں بھی اگر عورت کو مردوں کی کسی محفل میں جانا پڑے تو اس کو تھوڑا ہچکچاہٹ حجاب ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے کے زمانے میں جائیں، ان پڑھ عورت گھر میں بیٹھی ہے، اس کو اٹھا کے کورٹ میں کھڑا کر دے، اس پہ بحث شروع ہو جائے، وہ تو گھبرا جائے گی۔ اور عورت گواہی ایک ہی ہے، اگر پہلی مکمل گواہی دے دے گی تو یہ نہیں کہ دوسری سے بھی پوچھا جائے گا، دوسری اس کی سپورٹ کے لیے، کنسلٹیشن کے لیے قرآن نے رکھی ہے۔ اور اس میں اس کی وجہ قرآن حکیم نے یہ بھی بتا دی ہے کہ جو عورت بیچاری گھروں میں ہے، وہ زیور میں پرورش پاتی ہے، وہ جھگڑے کے وقت اپنی بات نہیں کر سکتی، وہ معاشرے میں اتنا آزادانہ آتی جاتی نہیں ہے، اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی صورت میں جائے تو ایک اس کے ساتھ ہونی چاہیے سپورٹ کے لیے۔ ادروائز اس نے یہ نہیں کہا کہ عورت کی گواہی آتی ہے، یہ نصف ہے۔ اور خصوصیت سے آپ کو دیکھیں کہ جب لعان کی صورت میں جب مرد اور عورت دونوں میں طلاق کی کوئی ایسی سچویشن آ جائے اور عورت وہاں پہ قسم کھائے کہ میرا مرد غلط ہے، یا مرد قسم کھائے کہ میری بیوی غلط ہے، تو وہاں عورت کی جو گواہی ہے وہ مکمل ہے۔ اکیلی عورت، وہ یہ 24/6-9 اس میں وہ آیا ہے کہ عورت کی وہاں پہ مکمل ایویڈنس، وہاں پہ یہ اس کی گواہی نصف نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ 4 شادیوں کا یہ بہت بڑا جو ہے مسئلہ ہے، اور یہ غالباً آخری سلائیڈیں اب آ رہی ہیں، تو یہ برکت صاحب نے بھی کی ہے، اور اس میں جناب مرد کو 4 شادیوں کا حق حاصل ہے، جب چاہے وہ جناب 4 کر سکتا ہے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ عدل کرے۔ قرآن حکیم کی آیت دیکھیے بڑے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورہ نساء کی 3ری آیت ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت وہ تھی کہ جس میں بتایا گیا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے نفس واحدہ سے پیدا کیا، اس کے بعد اس سے وہ یتیموں کی بات کر رہا ہے، اور یہ پہلی 10 آیتیں 12 یتیموں کی بات ہوتی جا رہی ہے کہ یتیم اگر ہوں ان کو یہ کرو، ان کا مال رکھو، اگر وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا نکاح کر دو، ان کو مال سے اپنے مال سے تبدیل نہ کرو۔ یتیموں کی باتیں کرتے کرتے وہ کہتا ہے کہ اگر یتیم زیادہ ہو جائیں اور ان کا کوئی حل نہ نکال سکو تو یہ کر سکتے ہو۔ دیکھیے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یتیموں کے بارے میں خوف ہو، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اپنی پسند کی شادی کر لو، من نساء مثنى ثلاث ورباع، 3-4 تک، اور فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، اگر عدل نہ کر سکو، فواحدۃ۔ تو پہلی چیز ہے کہ یہ آیت اف سے شروع ہوتی ہے۔ اف، ہم بھی اپنی زبان میں اگر، جو فقرہ اگر سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ شرطیہ ہوتا ہے، وہ نارمل نہیں ہوتا، کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر 4 بجے آپ بریدنگ سینٹر میں آ گئے تو میں آپ سے ملوں گا، اور اگر آپ سنڈے کو آئے، تو 2 شرطیں ہیں اگر کی۔ اگر آپ 4 بجے تک نہیں آئے تو میری ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ کسی بھی جملے میں اگر کو کاٹ دیا جائے، اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے، اگر آپ کاٹ دیے میرے ساتھ چلیں گے، جملے کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے
اف سے شروع کیا ہے، اگر سے، اگر یتیموں کا مسئلہ ہو، اگر یتیموں کا مسئلہ نہ ہو بات ہی ختم. پہلی اف پہ آؤ نا، لوگ دوسرے اف پہ جاتے ہیں، عدل کرو. اور بڑی یہ عجیب بات ہے، بعض ہمارے ادھر نکاح خواہ بھی جب پاکستان میں نکاح پڑھاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کے ساتھ بھی تحریف ہے. وہ آیت کا یہ پہلا حصہ پڑھتے ہی نہیں، وہ دولہا ہوتا ہے جو اس کو پڑھاتے ہیں، وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں فن کہ ما طاب لکم نساء مثنی ثلاثا، دو دو تین تین چار چار شادیاں کرو. اگر کرتے ہی نہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ وہ نہ دولہے کو پتا ہوتا ہے، نہ دلہن کے باپ کو، نہ بھائیوں کو ان کو پتا ہو، تو اس کو کہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، ساتھ اس کو کہہ رہے تین تین شادیاں کرو. تو قرآن وَإِنْ خِفْتُمْ سے شروع ہوتا ہے کہ اگر عورتوں کا مسئلہ ہو تو کر لو، اور اگر نہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مطلب پھر تو سوال ہی نہیں نا، جب پہلا اف ہی نہیں پورا ہو رہا. اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اگر تم عدل کر سکو تو دوسرا عدل بعد میں آ رہا ہے. اور پرنسپل قرآن نے بتا دیا فواحدۃ، ایک پرنسپل یہ ہے کہ ایک ہی شادی ہے. اگر یتیموں کا مسئلہ، کیونکہ دیکھیں قرآن حکیم جس دور میں آیا ہے اس دور میں نہ کوئی ویلفیئر اسٹیٹ ہے، نہ وہاں پہ کوئی گھر ہے، نہ سوشل سسٹم یہ وہ. اگر معاشرہ ان کو ابزارو نہ کر سکے کسی وجہ سے تو یہ کر سکتے ہو، اور اگر نہ ہو تو ضرورت ہی نہیں. لیکن ہمارے سیدھا جی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت قرآن کہتا کرو، اور وہ پڑھتے بھی یہاں سے ہیں. بلکہ ایک مسلمانوں کا سیکٹ ہے وہ 9 تک کہتے ہیں جی 9 کر سکتے ہیں. اور کئی لوگ ایسے کرتے ہیں قرآن حکیم کو یہاں سے کرتے ہیں جمع، کہ 2 2 2 2 4 3 3 3 3 6 6 4 10 اور 4 4 18 اور ایک پہلی 19، وہ کہتے ہیں 19 کر سکتے ہیں. جمع کرتے جاؤ اور وہ 19 عدد آتا ہے. لیکن قرآن حکیم نے یہ سیدھا کہہ دیا کہ فواحدۃ. اور اگلا تھوڑا سا ٹکڑا وہ بھی میں بتا دوں، ما ملکت ایمانکم، کہ اس زمانے میں جو لونڈیاں تھیں وہ. اب پہلی چیز یہ ہے کہ جب اسلام آیا آپ کو پتہ ہے غلامی اور لونڈیوں کا رواج تھا. قرآن حکیم نے ان کو رفتہ